علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پنکھے کو بھی بند کر دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدقنا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ تحریم کی ایک مفصل آیت مبارکہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو ایک نہایت ہی حساس اور جذباتی موضوع تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف صفوں سے لوگ بلک بلک کے رو رہے تھے، اور موضوع معروف موضوع تھا، حقوق والدین۔ اسی موضوع کا دوسرا پہلو دیکھیں گے، والدین کے حقوق کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ حقوق اولاد ہے۔ اولاد کے حقوق کی ذمہ داری والدین پر ہے، والدین کے حقوق کی جیسے ذمہ داری اولاد پر ہے۔ ظاہر ہے اسی طریقے سے ہر باپ پر، ہر ماں پر اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری، یہ اس کے حقوق ہے۔ اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بنیادی حقوق بتائے ہیں، جو ہر باپ پر، ماں پر اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ وہ بنیادی حقوق کیا ہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولاد کا پہلا حق تو یہ ہے کہ تم ان کا اچھا نام رکھو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کو اچھے ادب کی تعلیم دو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کر دو۔ اب اگر دیکھا جائے، ساری اخلاقیات کو سمیٹ لیا جائے تو اس نام کا معنی نہیں جانتا ہے، نام رکھ دیا بیٹے کا۔ کیا معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ جس کا نام رکھا گیا اس سے پوچھنا تو دوسری بات ہے، جس نے نام رکھا ہے اس سے ہی پوچھ لو کہ کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ نہیں معلوم، جو فلاں کا نام تھا نا اسی لیے ہم نے رکھ دیا اسے۔ تو یہ جب کہ تربیت کا اور حقوق کا، ماں باپ کی ذمہ داریوں کا پہلا حق تو یہ تھا کہ اچھا نام رکھیں۔ کبھی کسی عالم کے پاس جا کے پوچھیں کہ کون سا نام رکھنا چاہیے میرے بچے کو؟
کہ سرکار شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے، ماں باپ لا کے غوث الاعظم کی گود میں ڈال دی۔ آپ کا اور ہمارا رشتہ بہت قریب سے ہے سرکار شہاب الدین سہروردی سے، اہل دکن کا رشتہ اتنا قریب ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا آپ کے اور ہمارے بالکل پڑوس میں ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ دکن کی معروف صوفی شخصیت مبلغ اسلام حضرت بابا اشرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو پہاڑی شریف کے نام سے موسوم بارکس کے آگے کا علاقہ ہے، وہ ذات گرامی بابا اشرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہاب الدین سہروردی کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور شہاب الدین سہروردی کو یہ عزت حاصل ہے وہ غوث الاعظم کی گود میں پلے۔ کتنا قریب سے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ بچے تولد ہوتے تو نیک لوگوں کی شفقت و محبت کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے ان کے پاس لے جاتے، اچھے نام تجویز کرتے اور ان سے دعائیں لیتے۔ ہمارے پاس یہ روایت ختم ہو گئی ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں پہلا حق تو اچھا نام رکھنا ہے، تاکہ وہ نام ہی اس کی پہچان بن جائے۔ کیا نام ہے؟ غلام محمد۔ اب کسی کی جرت ہو سکتی ہے اس نام کو بگاڑ سکے؟ نہیں۔ تو ناموں کے سلسلے میں ماں باپ حساس نہیں ہے، اور بازاری نام یا فلمی نام ہم تجویز کرتے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک معاشرے میں اچھا نام کمائے گا۔ کیسا نام کمائے گا؟ جس نسبت سے، جس ذہن سے، جس فکر سے، جس خیال سے، جس احساس سے آپ نے نام تجویز کیا ہے کہ فلاں فلم ایکٹر کا نام، اب اس کو دیکھ لو کہ اس کے کردار کو دیکھ لو، اس کے ناچنے تھرکنے کو دیکھ لو، اس کی آوارگی کو دیکھ لو، اس کی بےہودگی کو دیکھ لو، ظاہر ہے کہ وہ تاثیر ادھر بھی آئیں گے۔ ایک تو آقا نے فرمایا جیسے اچھا نام رکھیں، دوسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ادب سکھائیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، میں ابھی آتے وقت میں دیکھ رہا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو اچھا ادب سکھانا گویا ایک سا خیرات کرنے کے مماثل اجر ملے گا۔ اب سا کا مختلف مفہوم مختلف احادیث میں مختلف انداز میں، ایک معنی تو ایک پیمانہ ہے جو 1 کلو کے لگ بھگ، 1 سیر کے لگ بھگ ہے، اس پیمانے کے مطابق اچھا ادب ایک بار جتنے سکھائے گا اتنا اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا۔ لیکن سا کا ایک مفہوم تو اتنا وسیع ہے کہ جیسے نماز جنازہ کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، میت میں شریک ہوتا ہے، تو گویا اس نے 1 سا اجر پایا، اور تدفین کے بعد اگر تدفین کے وقت وہ شریک رہا اور لوٹ کے آیا تو اور 1 سا وزن پایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہاں پر سا سے مراد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر اجر پایا۔ الحمدللہ جن لوگوں نے دیکھا ہے احد کو، جن کی آنکھوں نے دیکھا ہے احد کو، وہ گواہی دیں گے میری اس بات کی، یہ 2 آنکھ بس نہیں ہوتی احد کے سامنے ٹھہرنے پر۔ اتنا وسیع پہاڑ ہے احد، ہے نا، کہ پہاڑ کے دامن میں جب ہم جا کے ٹھہر جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک تل کا دانہ ہے بس، اس کی وسعتیں، اس کی خوبصورتی
تو آپ اندازہ لگائیے پھر احد کی مثال اس حدیث پاک میں جو دی گئی، آقا نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا سے محبت کرنے والے شجر حجر بھی ہیں۔ الغرض یہ کہ اچھا ادب اولاد کو سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے۔ تیسرا حق آقا نے جو فرمایا اولاد کے حقوق میں، وہ جوان ہوتے ہی اس کی شادی کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ بھائی بڑا بھی ہیں، چلیے نہیں پہلے بچی کی شادی ہو جانے دیجیے، ٹھیک ہے آپ کی ترجیحات، لیکن آپ کے بچے کی شادی ہوگی تو کسی کے گھر کی بچی کی شادی ہوگی۔ یہ عجیب تصور ہے کہ نہیں پہلے بچی کی شادی ہونا ہے۔ میرے بھائی، جب آپ کے گھر میں آپ کے بچے کی شادی ہوگی تو وہ کسی کے گھر میں بچی کی شادی ہوگی نا، تو پھر یہ کیسے رکے ہوئے ہیں ہم؟ نہیں پہلے بچے کی شادی ہونا ہے۔ بچے کی شادی سے ہی بچی کی شادی منسلک ہے۔ شروعات کر دو، بچہ اور بچی کچھ نہیں، جو جوان ہو جائے۔ پھر حدیث کا وہ پہلو آقا نے فرمایا کہ باوجود اس کے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شادی اگر وہ نہیں کیا اور یہ لڑکا گنہگار ہوا، یعنی یہ اولاد، لڑکے کا لفظ نہیں ہے، اولاد اگر گنہگار ہوئی تو اس گناہ میں والدین ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت پر اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ تین ذمہ داریاں حقوق اولاد میں سے۔ اب حقوق اولاد میں ہمارا رونا یہ ہے، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی ہے، منمانی کرتی ہے۔ ہاں، بوڑھاپے میں تمہاری کیسے سنیں گی تمہاری اولاد؟ تم نے اپنے ماں باپ کی سنی ہے؟ تم نے جوانی کیسے گزاری؟ تمہارا بچپن کیسے گزرا؟ تمہارے ماں باپ نے تربیت صحیح نہیں کی؟ اس کے بعد تم کیسے زندگی گزارے؟ اب تم بوڑھے ہو کے یہ امید کرتے ہو کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے۔ ارے تو خدا کا فرما بردار نہیں رہا زندگی بھر، خدا کا باغی رہا۔ تو کبھی بچے کو اپنے مسجد کی طرف نہیں لایا، تو کبھی اپنے بچے کو بھلائی کی طرف دعوت نہیں دی۔ تو اب بڑھاپے کے وقت میں مسجد پکڑ لیا، اب یہ امید کرتا ہے کہ میرا بچہ بھی میرا فرما بردار ہو جائے۔ تیری زندگی نافرمانی میں گزری اللہ کی، تیرا لباس اللہ کی نافرمانی ہے، تیرا انداز اللہ کی نافرمانی ہے، تیرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا طرز معاشرت تیرا پورا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب بوڑھا ہونے کے بعد یہ توقع ہے، یہ امید ہے کہ میرا بچہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، میرا فرما بردار ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا، ممکنات میں سے نہیں، قطعی ممکنات میں سے نہیں۔ یہ نازک ٹہنی ہے، اب اس میں دیکھیے لچک ہے، یہ اتنا موڑ رہا ہوں یہ مڑ جا رہے ہیں، اور یہ ایسے موڑ رہا ہوں مڑ جا رہے ہیں، اور اگر میں اسی کو موڑنے یہاں سے کوشش کروں گا یہ مڑے گی نہیں، ہاتھ میرا جو ہے تھک جائے گا، بلکہ میرا ہاتھ ٹوٹے گا، یہ نہیں مڑے گا۔ اس میں سختی ہے، اس میں لچک نہیں ہے، اس میں نرمی ہے، اس لیے مڑ رہا ہے۔ تو بچوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کو جب جیسا چاہے آپ نے موڑ لیا مڑ جاتا۔ آپ نے ان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف موڑا، فرمانبرداری کی طرف کبھی ان کو نہیں لیا ہے، کبھی اللہ کا خوف نہیں دلایا، کبھی ان کو وضو کا طریقہ نہیں سکھایا، کبھی ان کو جو ہے نماز پڑھنے کی دعوت تم نے نہیں دی۔ اور اس کے بعد اب بڑھاپے میں یہ سوچتے ہو ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، اب چہرے پر جو ہے داڑھی بھی آ گئی ہے، زندگی بھر مرنے کے بعض کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، موت تک بھی چہرے جو ہے جوان بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ جوانی میں داڑھی کتنی خوبصورت لگتی ہے، دیکھیں اس میں
ستون کے پاس وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے کالی داڑھی، اس کا چہرہ، اس کے شکل پہ وہ داڑھی کتنی خوبصورت، ان نوجوانوں کو دیکھیں۔ ارے جوانی میں تو خوبصورتی ہے، اور داڑھی کیا تھا، داڑھی کی خوبصورتی ان چہروں کو دیکھو جن کے چہروں پر داڑھی سجی ہوئی ہے۔ چہرہ جو ہے مرد کی، داڑھی جو ہے مرد کی پہچان ہے۔ یہ تو زندگی بھر مردانگی کو نکال کے پھینکتا رہا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ بھی لکا روحی فدا، لکا جسدی فدا، لکا جسمی فدا، خوب بولتا رہا، خوب پڑھتا رہا، عملی طور پر داڑھی نکال کے موری میں پھینکتا رہا۔ واہ واہ واہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے۔ اولاد کو تو سکھایا ہی نہیں، ضعیفی میں بستر پر ہے، مرنے کے قریب ہے، داڑھی صاف کرا رہا ہے، کس کو بتانا چاہتا ہے خبر میں جا کے؟ پھر سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث دکن، جو آپ کا ہمارا سرمایہ رہا ہے، حضرت اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، ایک نوجوان موت کے بالکل قریب اپنے دوستوں کو بلایا، قریب میں بلا کے اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، اس کی تکمیل کر دیں۔ دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا خواہش؟ اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری جو کالی کالی داڑھی ہے، اس داڑھی کو تھوڑا سفید سفید کر دیں، میرے کفن میں کچھ لگا کے میری داڑھی کو تھوڑی سفید سفید کر دیں۔ دوستوں نے ہنسنا شروع کیا، کہا کہ یہ کیا ہے، تیری داڑھی کو سفید کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری خواہش ہے، کر دیجیے۔ محدث دکن ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں نے اس کی آخری نصیحت سمجھی، قریب المرگ تھا وہ، مرنے کے بعد اس کی داڑھی کو ان لوگوں نے کہیں کہیں سے سفیدی لگا دی، کچھ تدفین ہو گئی اس کی۔ کچھ وقفے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا ان لوگوں نے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ دوستوں نے پوچھا کہ بھائی تو زندگی بھر ہنسی مذاق کرتا تھا، مرنے کے بعد میں بھی ایک مزاحیہ عمل کروایا ہمارے سے، وہ کہ وہ کوئی نیک پارسا بندہ تھا، وہ ایسا نہیں، اس کو ایک حدیث کا اتنا پاس و لحاظ تھا، اندازہ لگایا کہ اس نے کہا کہ نہیں، وہ سب صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے جنت کے باغوں میں داخل کر دیا ہے۔ دوستوں نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل تھا جو تو جنت کے باغوں میں چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سارے عمل ایک طرف رہ گئے، میرے کفن میں تم لوگوں نے جو میری داڑھی کو سفید کیا تھا، سفیدی لگائی تھی تھوڑی سی، جوانی کی داڑھی کو، کالی کالی داڑھی کو، اس کے عوض میں اللہ نے میرے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا، مغفرت کا معاملہ کر دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں ایک حدیث پاک سنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں ضعیفی تک اسلام میں پہنچ جاتا ہے، جس پہ سفیدی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے رحم کرتا ہے۔ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ ضعیفی میں عمر طویل کے بعد دنیا سے جاؤں، حالت جوانی میں دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تو میں سوچا کہ اس حدیث کو تمثیلی طور پر اپنے اوپر آزما لوں، اور میں نے جب تمثیلی طور پر اس بات کو اپنے اوپر لاگو کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس حدیث کی قدر کرنے کے سبب میں میری مغفرت کر دی۔ ایک حدیث کی قدر کے سلسلے میں مغفرت، اور یہاں داڑھی زندگی بھر صاف، 80 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 90 سال کی عمر،
ابھی خوف ہی نہیں موت کا. پھر بیٹے سے خواہش ہے کہ بیٹا اس کا فرما بردار رہے. یہ خدا کا فرما بردار نہیں, یہ رسول پاک کا فرما بردار نہیں, یہ رسول پاک کا باغی, رسول پاک کی سنتوں سے بغاوت کرنے والا. پھر کیسے امید کریں گے کہ اب یہ جو ہے تمہارا فرما بردار بن جائے؟ ہاں, اس کو بھی ہوش آئے گا. کب آئے گا معلوم؟ جیسا تم کو ہوش آ رہا ہے نا بڑھاپے میں, جب سب کچھ کھونے کے بعد, بستر مرگ پہ پہنچنے کے بعد, عمر طویل کا سفر کر کے منزل موت سے قریب ہونے کے بعد, جب تم کو ہوش آیا میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے, ویسے ہی ایاس و حسرت کے گھوٹ پیتا ہوا تیرا بیٹا بھی اس عمر میں آنے کے بعد اس کو ہوش آئے گا. اس کو ہوش دلانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تو جوانی سے ہی اپنے بچوں کو درست کر لیتا, اور تیرا بچہ شادی سے پہلے ہی سنتوں پر عمل کرتا, اللہ کی فرما برداری کرتا, تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی. آج رو رہے ہیں. پوری مغربی دنیا کو دیکھ لو, حواس باختہ ہے. ان کے گھروں کی کیفیت جانوروں کے کھلوں سے بدتر. کوئی کسی کو ماں کا, باپ کا, بھائی کا, بہن کا پاس و لحاظ نہیں, قطعی نہیں. باپ کے سامنے بیٹا اور بیٹے کے سامنے باپ, بیوی کے سامنے شوہر, شوہر کے سامنے بیوی. شراب کے جام اٹھا لیتے, سگریٹ کے مرغلوں میں مصروف رہتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا ہم کو؟ مغربی دنیا آج آواز دے رہی ہے روح رسول عربی کو کہ ہم کہاں پہنچ گئے, اور ہمارا سفر بھی اس جانب ہو رہا ہے. گزشتہ جمعہ آپ رو رہے تھے ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں. اب رو, اپنے آپ کو سوچو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. حقوق والدین پر غفلت کی بات کرنے والوں, بیٹے نے تکلیف دی ہے, بیٹے نے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا, بیٹے نے جو ہے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, بیٹے نے باپ کے ساتھ دستدرازی کی ہے, بیٹے نے باپ کے ساتھ معاذ اللہ جو ہے بدکلامی کی ہے. اچھا, تو نے کیا دیا بیٹے کو؟ قرآن دیا, حدیث دیا, نماز دیا, اخلاق رسول دیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیا؟ نہیں دیا. کیا دیا؟ اچھی دکان دیا, اچھا کاروبار دیا, اچھا مکان دیا, اچھی گاڑی دی, اچھا گھر دیا, اچھا رہن سہن دیا, اچھا لباس دیا. ٹھیک ہے, یہ سب دیا. باوجود اس کے جب تعلیمات نبوی نہیں دیا تو پھر کچھ بھی نہیں دیا. اب جھگڑا ہوگا, کیپے ہوگا. کبھی کوئی بیٹا پوری تاریخ میں 1400 سال کے ایک بات, ایک مثال آج تک این دم سے صبح قیامت تا قیامت تک بتا دو, گارنٹی دے رہا ہوں میں, کوئی بیٹے نے باپ سے مسواک کے لیے لڑا ہے کیا؟ نہیں ملتا اس نہیں, کیونکہ بیٹے نے باپ کو اور باپ نے بیٹے کو اگر مسواک کی سنت دی ہے تو نہیں لڑا. ہاں, مکان کے لیے لڑا ہے, جائیداد کے لیے لڑا ہے, گھر کے لیے لڑا ہے, دکان کے لیے لڑا ہے, کاروبار کے لیے لڑا ہے. باپ سے اگر جھگڑا ہوا ہے بیٹے کا, بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہوا ہے تو جائیداد کے لیے ہے. رسول کریم کی کوئی سنتوں کے لیے جھگڑا ہوا؟ سنتیں تو ہم بانٹتے ہی نہیں نا, دیتے ہی نہیں نا, تو جھگڑا کیسے؟ جو چیز ہم دیں گے اس سے جھگڑا ہوگا. تو پہلے اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیتے تو بیٹے میں وہ اوصاف آتے کہ کائنات کا سب سے بڑا رسول, جس کی عظمتوں کی کوئی حد ہی نہیں, خدا کی مخلوق میں ان سے افضل, ان سے برتر, ان سے بلند کوئی ہے ہی نہیں. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض.
یہ رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے رسول ہیں، جس کو رفعنا لک ذکرک کی عزت دی گئی، لیکن جن کے اخلاق کا کیا عالم ہے۔ ایک خاتون آ رہی ہے، صحابہ کے درمیان میں میرے اور آپ کے رسول جلوہ فرما ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ خاتون قریب آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیے، سامنے ٹھہر کے ادب سے بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ ہے، جس ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے وہ ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا ادب سرکار نے امت کو یہ دیا تھا، ہم نے اپنی اولاد کو دیا نہیں، فکر ہی نہیں اولاد کی۔ ارے جانور بچے جنتے ہیں، پرندے بچے جنتے ہیں، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اڑنا سکھاتے ہیں، ان کو جو ہے دانا چوگنا سکھاتے ہیں، دشمن سے بچنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانا سکھاتے ہیں، ان کی معاشرت کے مطابق انہیں جینا سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو آخرت نہیں سکھاتے، سب سکھاتے ہیں۔ پھر اولاد سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اولاد ہماری فرما بردار رہے گی، نہیں ہو سکتا۔ نیم کا پیڑ لگا کے آم کی امید رکھنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، قطعی ناممکن۔ جو بوگے وہی کاٹنا پڑے گا۔ آج معاشرہ جس جانب جا رہا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں اور میں اور ٹائم کم کرتے جاؤں گا کہ ابھی 2 بجے میں ختم کروں گا میری گھڑی کے مطابق، 1 منٹ باقی ہے، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ٹائم کم کروں گا۔ بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے وقت کی، اور پھر وہ رونا شروع ہوتا ہے۔ تو میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں، معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ بچپن میں بچوں کو پلے اسکول میں چھوڑ دے رہے ہیں، بہت اچھا لفظ ہے، چھوٹا سا بچہ ابھی ماں کی گود میں کھیلنے کی تربیت کی عمر ہے اس کی، بولنا سیکھنا ماں سے سیکھنا ہے، اخلاق ماں سے سیکھنا ہے۔ ماں بچے کو بہت سمجھ رہی ہے۔ پہلے تو ہمارے ماں باپ 10 بچوں کو پالے، 12 بچوں۔ خود میرے گھر میں ہم 5 بھائی 5 بہن، آج 1 بچہ 2 بچے بہت بڑا بوجھ، اور اس کو سنبھالنے کے لیے پلے اسکول میں چھوڑ دیتی ہے۔ ذرا سا تھوڑا سا جو ہے اس کو چلنا پھرنا آیا، لے جاؤ پلے اسکول میں چھوڑ دو، یہ بے فکر ہو جاتی ہے۔ دن بھر بچہ پلے اسکول میں، اس کے بعد ایک ٹائم پہ یا تو یہ ملازمت کو چلے جاتی ہے یا گھر میں آرام میں رہتی ہے۔ بچہ کیا سیکھیں گا؟ وہی سیکھیں گے جو وہاں سکھایا جائے۔ اور کیا سیکھیں گے؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لو۔ آج تم نے بچے کو پلے اسکول میں چھوڑا ہے نا، ٹھیک ہے، وہی بچہ بڑھاپے میں تم کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ دے گا۔ جب بڈھے ہو جائیں گے نا، ہاتھ پیر میں جب تمہارے طاقت نہیں رہیں گی، تو گھر میں اینٹک سامان کو محفوظ رکھے گا، حفاظت سے رکھے گا، سنبھال کے رکھے گا، بہت قیمتی ہے۔ لیکن ماں اور باپ اینٹک نہیں رہیں گے، لے جاؤ، لے جا کے پھینکو اس کو۔ یہ بڈھا جو ہے رات میں کھانستا ہے، نیند خراب کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بڈھی ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ تم نے اپنے بچوں کو بہت سمجھا تھا، اور معاذ اللہ وہ تربیت کا نتیجہ مکافات اعمال یہ ہوں گے کہ تم نے ان کے ساتھ جو بچپن میں کیا تھا، تمہارے بڑھاپے میں وہ بچے تمہارے ساتھ وہی عمل کریں گے۔ جو دیں گے وہی لیں گے آپ، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔